کامل۔ ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی ادھوری بات چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ سبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی، تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ سبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے سبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد الرسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھرا گئی۔ امامہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو سبیحہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں، اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے، اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز سے مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امامہ نے کہا، میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو؟ جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی۔ وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए उसने जवेरिया और राबिया से कहा था। उन दोनों ने अस्बात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। वो उस आवाज को पहचानती थी। ये जलालुन नस्र की आवाज थी। इमामा को मेडिकल कॉलेज में चंद रोज हुए थे जब एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद उसने रात को ज़ैनब के घर लाहौर फोन किया। बेटा, मैं ज़ैनब को बुलाती हूँ, तुम होल्ड रखो। ज़ैनब की अम्मी फोन रखकर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। मर्दाना आवाज में फोन पर सुनाई देने वाली वो नात इमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर उस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। उसे अंदाजा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया उसकी आवाज की कैद में लगे। इमामा ने अपना सांस रोक लिया, शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। इंसान की जिंदगी में कुछ साहतें साद होती हैं, शब कदर की रात में आने वाली उस साद साद की तरह जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं, सिर्फ चंद उस साद के इंतजार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। उस साद के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवा कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। इमाम हाशिम की जिंदगी में वो सादे साद शब कदर की किसी रात को नहीं आई थी। ना उसने इस सादे साद के लिए हाथ उठाए थे, ना झोली फैलाई थी। फिर भी उसने जमीन और आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमे देखा था, पूरी कायनात को एक गुंबदे बेदर्द में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो अंधेरों से भी दर्राना गुजर जाते हैं, जिनके माथे पे चमकता है सितारा तेरा। आवाज बहुत साफ और वाज़ेह थी। इमामा बुद्ध की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो इमामा। दूसरी तरफ ज़ैनब की आवाज गूंजी। वो आवाज में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए जमीन की रुकी हुई गर्दिश दोबारा बहाल हो गई। हेलो इमामा। आवाज सुन रही हो मेरी? वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से ज़ैनब ने कुछ मुतमिन होते हुए कहा। इमामा अगले चंद मिनट में उससे बात करती रही, मगर उसका दिल और दिमाग कहीं और था।